ہے کہ اس کی جو موت ہے یا اس کی جو زندگی کے اندر جو برکت ہے وہ اس کو نہیں ملے گی۔ اور پھر ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، ہم اگر پروورب چیپٹر 30 ورس 17 میں ہم سال کی کتاب اور اس کا 30 باب اور اس کی 17 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے، وادی کے کوے اس کو اچک لے جائیں گے اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے۔ تو کتنا بڑا دیکھیں، یہ خدا کے کلام میں جو ہے یہ ہمیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر ہم ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، تو کیا ہے کہ وادی کے کوے اس کو اچک لے جائیں گے اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے۔ یہ ہمیں ایک بتانے کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ کتنی خوفناک بات ہے، یہ کتنی ہمارے لیے یہ مشکل کی بات ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو جب عزت نہیں دیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ افسیوں کے خط میں اگر آپ دیکھیں جی افیژن چیپٹر 6 ورس 1 to 4 میں، جی تو یہاں پہ ہمیں پھر ایک دفعہ پتہ چلتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ عزت کریں۔ اور 6 باب کی افسیوں کے خط اس کے 6 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ تو یہ ایسی پہلی کمانڈمنٹ ہے، ان 10 کمانڈمنٹ کے اندر ایک پہلی ایسی کمانڈمنٹ ہے جس کے ساتھ ایک وعدہ خدا نے کیا ہے کہ اگر تو اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا، ان کی فرمانبرداری کرے گا، تو تیری عمر بہت لمبی ہوگی۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ یہاں پہ لکھا ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ یہ بہت پاورفل ہے کہ ادھر لکھا ہے کہ ہماری عمر جو ہے لمبی ہوگی جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس کے الٹے ہوگا، ہماری عمر جو ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی، کم ہوگی، ہماری مشکلات ہم پہ آئیں گی، پرابلمز آ سکتی ہیں۔ اور بائبل ہمیں بار بار جو ہے یہ اس بات کے لیے تاکید کرتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ عزت کریں۔ تو ایک اور حوالہ میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں کولوسین چیپٹر 3 کولوسیوں کے خط میں اور اس کے 3 باب کی اگر ہم 20 اور 21 آیت دیکھیں، کولوسین چیپٹر 3 ورس 20 and 21، جی یہاں پہ لکھا ہے، اے فرزندو ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو، کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے، اے اولاد والو اپنے فرزندوں کو دکھ نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں۔ تو یہاں پہ ہدایت کی گئی ہے کہ نہ صرف بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، بلکہ بچوں کو بھی یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ ماں باپ کو بھی تاکید کی گئی ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ تنگ نہ کریں، یا ان کو جس چیز کی ان کو ضرورت ہے یا جس طریقے سے ان کی تربیت کرنی چاہیے اس طرح سے ان کی وہ تربیت کریں۔ تو آج کے دور میں جیسا میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ انسان کے اندر یہ ڈیزائر ہے کہ وہ ان 10 احکام کو رد کرے، کیونکہ خدا نے جب یہ احکام دیے تھے تو اس سے پہلے خدا جانتا تھا کہ انسان کے اندر جو ہے وہ یہ کہیں پہ یہ خواہش ہے کہ وہ ان چیزوں کو نہ کرے، وہ خود ماں باپ کی عزت نہ کرے، وہ چوری کرے، وہ زنا کرے، وہ جھوٹی گواہی دے۔ تو خدا نے اس کو بند کرنے کے لیے، تاکہ انسان یہ جان سکے کہ خدا سے محبت اگر کرنی ہے تو ان تمام باتوں پر اسے عمل کرنا ہے۔ تو یہاں پہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ ماں باپ کی عزت نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ماں باپ نے ان کو پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ جنریشن جو ہے، یہ زمانہ جو ہے ابھی، کہ لوگ جو ہیں ماں باپ کی اتنی رسپیکٹ نہیں کرتے جو پہلے کرتے تھے۔ جی بالکل۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو ان کا ساتھ نہیں ملتا، بچوں کا، بچے ماں باپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ بالکل جی، صحیح بات ہے، اور یہ تو دکھ کی بات ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ مسیح خداوند کے اگر زندگی میں ہم دیکھیں تو مسیح خداوند نے اس بات کو بھی اپنی زندگی میں اس نے پورا کر کے دکھایا۔ اور مسیح خداوند جب تک انہوں نے خدمت شروع نہیں کی ہے اس وقت تک مسیح خداوند اپنے ماں باپ کے گھر میں رہے،
اور ان کے ساتھ کام کاج کرتے رہے، ان کی عزت و احترام، ہر چیز خدا یسوع مسیح نے کی ان کے ساتھ میں، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب پر بھی خدا یسوع مسیح نے یوحنا جو ان کا شاگرد تھا، انہوں نے اس کے حوالے اپنی ماں کو کیا تاکہ ان کی موت کے بعد جو ہے وہ ان کی حفاظت کر سکے، ان کو اپنے گھر لے جائے اور ان کی کیئر کر سکے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ماں باپ کی جو ہے وہ عزت اور احترام جو ہے وہ آخر تک جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب ہم ایک بات اور سیکھیں آج، کہ اگر ہمارے ماں باپ جو ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، جب ہم کمزور تھے، بے بس تھے، تو انہوں نے ہمیں بڑا کیا، تو جب وہ کمزور ہو جاتے ہیں، جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب وہ بیمار ہوتے ہیں، تو کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ ہمارا کلچر یا ہماری روایتیں یا ہمارے اصول جو ہے یہ ان چیزوں پر حاوی نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ خداوند کا یہ حکم ہے کہ ان کی عزت کرو۔ اور میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ خداوند کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل میں ایک بڑی خوبصورت یہ بات ہے، میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں میتھیو چیپٹر 15 میں، اور اس کی پہلی آیت میں یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کے پاس کچھ فریسی اور فقیہ جو ہیں وہ آئے، اور انہوں نے آ کر خداوند یسوع مسیح سے یہ کہا کہ تیرے شاگرد جو ہیں وہ بزرگوں کی روایت کے مطابق، ان کے ٹریڈیشن کے مطابق جو ہے وہ جب کھانا کھاتے ہیں تو اپنے ہاتھ نہیں دھوتے ہیں۔ تو مسیح خداوند جانتے تھے کہ فریسی اور فقیہ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بزرگوں کی روایتوں پر چلتے ہیں، لیکن خدا کے احکام کو نہیں مانتے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہاں ایک بڑی اچھی انہوں نے مثال دی ہے کہ 30 آیت میں لکھا ہے، اس نے جواب میں ان سے کہا کہ تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟ تو مسیح خداوند نے فقیہ اور فریسیوں کو ان کی لینگویج میں یہ جواب دیا ہے کہ تم اپنی روایات سے، اپنی ٹریڈیشن سے تم خدا کے حکم کو توڑتے ہو۔ اور انہوں نے کہا کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی، تو وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے، پس تم نے اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا۔ تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ اور باپ کی عزت کرو، ان کا احترام کرو تاکہ تمہاری عمر جو ہے وہ لمبی ہو۔ لیکن فقیہوں اور فریسیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک اور قانون بنا لیا جو کہ ان کے بزرگوں کی روایت تھی، خدا کی نہیں، بلکہ ان کے جو بزرگ تھے انہوں نے یہ بات جو ہے ان تک پہنچائی، اور وہ یہ تھی کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ خدا کو نظر کر دیا جائے، وہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دے کہ میں خداوند کے لیے ہوں، تو جب وہ ڈیڈیکیٹ ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ سے مکمل طور پر چھوٹ جاتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال نہ بھی کرے، اگر وہ بیمار ہوں، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو جا کر دیکھے اور ان کا خیال رکھے۔ تو مسیح خداوند نے کہا ہے کہ خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کیا کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، لیکن تم کہتے ہو کہ اگر وہ خدا کی نظر ہو جائے وہ آدمی تو پھر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے۔ بائبل میں کہیں یہ بات لکھی نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت نہ کریں۔ تو اس طرح سے مسیح خداوند نے کہا کہ تم نے اپنی روایتوں سے خدا کے کلام کو جھوٹا قرار دے دیا ہے، تم خدا کے کلام پر نہیں عمل کرتے ہو، تم انسانی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہو، تم جو تمہارے بزرگوں کی روایت ہیں ان پر عمل کرتے ہو۔ اور اس طرح سے مسیح خداوند نے پھر ایک دفعہ اس بات کا ثبوت دیا